بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، حضرات علماء اکرام، عزیز طلباء، محترم خواتین، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اجتماع میں ہم سب کو حاضری کا موقع عطا فرمایا، اور اجتماع بھی اتنا مبارک جس میں انعامات لینے والے طلباء، طالبات اور ان کی کارکردگی کو سراہنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس کے اساتذہ کو، ان کی معلمات کو، طالبات کو اور ان کے والدین کو، اور جنہوں نے اس مدرسے کی تعمیر میں، ترقی میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے، میں نے جیسے کلام پاک کی یہ آیت تلاوت کی، پہلے میں اس کا مطلب عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جہاں بے شمار قدرتیں بیان فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اسلام کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، اور جتنے انسان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایک حیات دیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ موت ایک ہی دفعہ آئے گی، موت ایک ہی دفعہ آنی ہے۔ ظالم کی موت بھی ایک دفعہ آئے گی، قاتل کی موت بھی ایک دفعہ آئے گی، مقتول کی موت بھی ایک دفعہ آئے گی۔ اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے کون ہوں گے؟ کون ہوں گے انبیاء کرام سے بڑے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے انبیاء کی ذات مبارک، ان کو موت نے نہیں چھوڑا۔ تو ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی ہمیں بیان کیا جس کو کافروں نے آج تک نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ تو ایک طے شدہ عقیدہ ہے جس کو بعث بعد الموت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نحیی الموتى، ہم تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مردوں کو ہم زندہ کریں گے، جب روز قیامت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہوگا یہ کہ نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھتے ہیں ما قدموا، انسان نے دنیا میں جتنے اعمال خیر کیے ہوں گے، اچھے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جو اپنے اعمال خیر کر کر کے اللہ تعالیٰ آخرت میں، جو اعمال خیر کر کر کے بندے اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں بھیجتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان سب کو ہم لکھتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی انسان اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کرے گا اس کو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی انسان ایک ذرے کے برابر بھی برا کام کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا۔
تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھتے ہیں جو اس نے اعمال کر کے آگے بھیجے اس کو لکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور اس کے جو اثرات ہیں، جو کام ہم نے کر کے آگے بھیجے اس کے جو اثرات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں۔ آدمی تو چلا گیا، انسان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کے اعمال کے اثرات بعض اوقات دنیا میں رہتے ہیں، اچھے یا برے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے، اللہ تعالیٰ، مقصد یہ کہ لکھنے کے اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم اعمال کو لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھنے کے ہم پابند نہیں ہیں، ہر چیز ہم نے ایک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے۔ جو تقدیر کی کتاب ہے اس میں اللہ نے سب کچھ لکھا ہے، انسان کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کیا ہوگا۔ بتانے کی بات یہ ہے ہمارے سارے اعمال خیر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اعمال شر کو بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ان اعمال کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی لکھا جاتا ہے۔ کوئی اثر، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اسی لیے معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ما قدموں سے مراد ہے وہ اعمال جو انسان نے کیے، خود اپنے ہاتھوں سے کیے۔ وہ آثارہم سے مراد وہ کام ہیں جو ان کاموں کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ مثلا ایک انسان نے پیسہ لگایا، اس مدرسے میں لگایا یا کہیں کسی کار خیر میں لگایا، تو ایک تو لگانا باعث ثواب، اور اب اس کا جو نتیجہ نکلا، مرنے کے بعد بھی وہ کام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اس کے نتیجے پہ نتیجے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ سب اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی لیے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، حدیث تو در حقیقت، حدیث شریف جو ہیں احادیث مبارکہ، وہ تو در حقیقت قرآن پاک کی تشریح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، آدمی قبر میں ہڈیاں بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک دو نسلوں کے بعد تو ہمیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ ہم دنیا میں بھی آئے تھے نہیں آئے تھے، پہچان تو ہمارے کاموں سے ہوگی۔ کہ جو کتابیں ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں، آپ اگر ان کے مصنفین کو تو دیکھیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیسے خوش قسمت انسان ہیں جن کے کسی کو انتقال کیے ہوئے 600 سال ہو گئے، کسی کو 800 سال ہو گئے، کسی کو 1200 سال ہو گئے، اور آج تک ان کی ان چیزوں سے دنیا نفع حاصل کر رہی ہے اور راہ ہدایت لے رہی ہے۔ خوش نصیبی ہے نا ان کی۔ جنہوں نے ادارے بنا دیے، افراد تو کبھی چلے جائیں گے، کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن کام رہ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں ہو گئی انسان کے قبر میں، اب اعمال کا سلسلہ تو رک گیا، لیکن اس کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک چیز ہے کہ انسان کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، درخت لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، ہسپتال، کوئی ایسا کار خیر ہے جس سے اللہ کے بندوں نے نفع اٹھایا، بندوں نے نہیں، اللہ کی مخلوق نے نفع اٹھایا، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کی مخلوق نے نفع اٹھایا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان اپنے کچھ شاگرد چھوڑ کر جائے۔ اب یہ دیکھیے، بچوں نے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ ذرا سلسلہ تو دیکھیے کہاں سے سلسلہ چلا۔ ان کے استاذ ہوں گے، پھر ان کے استاذ ہوں گے، پھر ان کے استاذ ہوں گے، پھر ان کے استاذ ہوں گے، آج ان کے پتہ نہیں کون سی نسل کے یہ شاگرد تیار ہوئے۔ جہاں اس بچے کو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملا، ان کے سارے اس سلسلے کے استادوں کو ثواب ملا جنہوں نے ان کو قرآن کریم پڑھایا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا
یا کوئی تصریف کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی شاگرد چھوڑ دیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ نیک اولاد جو انسان چھوڑ کر جائے، وہ نیک اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک انسان جب مر جائے گا، وہ آخرت میں ہوگا، اچانک اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے اس طرح تڑپتا ہے، اس طرح بے چین ہوتا ہے جیسا کوئی انسان ڈوب رہا ہو، اس کو کوئی تنکے کا سہارا چاہیے۔ اتنا انسان وہ ہوتا ہے۔ ہم تو دنیا میں ہے نا، ہمیں تو نہیں حیثیت پتہ چلتا کہ ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، لیکن اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا حدیث شریف میں کہ آدمی جب آخرت میں ہوگا، اچانک اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ انا حاضی، یہ کیسے ہوا، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے بچوں نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا تھا، تمہارے بچوں نے قرآن پڑھا، صدقہ کیا، کچھ بھی نیک کام کیا۔ جتنی اولاد نیک کام کرے گی اس کا ثواب ان کی اولاد کو اور ان کے ماں باپ کو بھی پہنچے گا، ماں باپ کو ان کے ماں باپ کو بھی پہنچے گا۔ یہ تو جو تربیت ہوتی ہے نا، یہ تو نسلوں میں جاتی ہے، ایک نہیں ہوتا۔ بیٹا بیٹی ان کی تربیت اچھی کر دی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو اولادیں عطا فرمائیں گے، پھر ان کی جو اولادیں، پھر ان کی جو اولادیں، وہ نسلاً بعد نسل وہ دین منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مدرسے، یہ دینی تعلیم، بچوں کو قرآن پڑھانا، یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں ان کے اعمال کو بھی لکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے اس کو بھی لکھیں گے۔ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کوئی بری چیز چھوڑ کر جائیں، ایک ایسی اولاد چھوڑ کر چلے گئے، بچوں کو ایسی تربیت دے کر چلے گئے، یا جو گناہوں کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اور کوئی ایسا چیز بنا گئے، کوئی ایسا ادارہ چلا گئے، کوئی ایسا کام شروع کر کے چلے گئے کہ بعد میں وہ اس برائی کا سلسلہ اس ادارے سے چلتا رہا، تو یاد رکھیے جب تک وہ گناہوں کا سلسلہ چلے گا، اس کو گناہ جہاں ان کرنے والوں کو ملے گا، وہاں ان لوگوں کو بھی ملے گا جو ان لوگوں نے اس کام کو شروع کیا تھا۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے، ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اپنے پیسے کو، اللہ نے ہمیں پیسہ اگر دیا، اللہ نے ہمیں وقت اگر دیا، اللہ نے ہمیں اولاد دی، اللہ نے ہمیں فرصت دی، اللہ نے ہم کو کام کرنے کے موقع دیے، ہم اس دنیا زندگی کے اوقات کو کن کاموں میں لگا رہے ہیں؟ ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کی مخلوق کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا ہم کوئی ایسی چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کی مخلوق کا کوئی نقصان ہے، کوئی تکلیف ہے، یا کوئی گناہوں والی زندگی اس کی شروع ہو رہی ہے؟ اس کو ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے بعد بھی وہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ یہ جو ادارے ہیں آپ کے سامنے، ماشاءاللہ آپ نے انگریزی میں تقریریں سنی، آپ نے عربی میں تقریر سنی، ماشاءاللہ، اور اس سے پہلے پروگرام مستقل چلتا رہا آپ کے سامنے ہے۔ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، یہ بچے ہمارے محلوں کا سرمایہ، ہمارے خاندانوں کا سرمایہ، ان استادوں کا سرمایہ، ان کے والدین کا سرمایہ ہے کہ جو بچے تیار ہوئے، ان پر جو ہماری محنت لگی، ہمارا پیسہ لگا، یہ در حقیقت دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ اسی لیے ہمیں ان اداروں کو، ہمیں اپنے بچوں کو اور ان اداروں کو بڑے سوچ سمجھ کر ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ایک ایسی نسل چھوڑ کر جائیں، ہم اپنی اولاد کی وہ تربیت کر جائیں جو تربیت در حقیقت ان کی دنیا اور آخرت میں کام آنے والی تربیت۔ تعلیم، دینی تعلیم اور دوسری تعلیم دنیا کی تعلیم،
کوئی برائی کی بات نہیں ہے دنیا کی تعلیم، کوئی برائی کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی دین کا مقصد، دینی تعلیم کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا اور حدیث پڑھ لی، بلکہ ہم دنیا کا کوئی ہنر سیکھیں، ہم دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کریں، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور رزق حلال کما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی دین بنا دیتے ہیں جو عمل انسان دنیا کے اندر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں، ان دو کاموں کی اگر ہمیں توفیق مل جائے، ہماری دنیا کا ہر کام دین کا کام بن جائے۔ ہم ملازمت کریں، بے شک کسی دفتر میں جا کر کام کر رہے ہیں، بے شک دکان پر بیٹھے ہو، کاروباری زندگی میں بیٹھے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن اگر ہم نے دو کام کر لیے تو ہمارا سارا عمل صبح سے لے کے رات تک کا، رات سے لے کے صبح تک کا، وہ سارا دین بن سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے بزرگوں کی وہ جو ملفوظ ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ پہلی چیز کہ نیت درست ہو۔ نیت کس بات کی؟ میں صبح کو کام پہ جا رہا ہوں، نیت اس بات کی کہ رزق حلال کماؤں گا۔ اپنے حلال رزق کمانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر فرائض کے بعد رزق حلال کا کمانا بھی فرض ہے۔ اس نیت سے جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، فرض ہے، لازم ہے انسان رزق حلال کمائے۔ کوئی کسی فیلڈ میں جاب کر رہا ہے، وہ رزق حلال کمانے کے لیے کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے، صبح سے شام تک محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری شرط، طریقہ سنت کے اور شریعت کے مطابق کام وہ ہو جو حلال ہو۔ اس کے اندر جتنے ناجائز کام آ گئے، کسی نے جھوٹ بولا کاروبار میں، کسی نے ملازمت میں کوئی دھوکے بازی کی، کسی نے اور دھندوں میں کوئی خراب کام کیا، وہ نہیں، طریقہ سنت کے مطابق ہو، جائز طریقے سے کام کرے، کاروبار کرے تو حلال طریقے سے کرے، ملازمت کرے تو حلال طریقے سے کرے، صحیح جگہ کے اوپر کرے۔ ان دو کاموں کے کرنے میں کوئی انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دین کو بھی، دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ دین بناتے ہیں۔ اب وہ دنیا داری نہیں ہے، وہ دین داری ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ کام، یہ جو مدرسوں کا کام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ اتنا پھیلا ہوا کام ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جانے کا آپ کو موقع ملے گا تو آپ کو وہاں بعض اوقات اسکول نظر نہیں آتے، لیکن مدرسہ ضرور نظر آئے۔ ابھی میرا 2 دن پہلے تھر جانا ہوا، میں تھر گیا ہوا تھا، وہاں ایک ادارے کا سیرت النبی کا پروگرام تھا، اور ویسے بھی ہمارے ہاں دارالعلوم کراچی کی طرف سے تھر کے اندر بہت بڑے پیمانے پر رفاہی کام ہوتا ہے اور سالوں سے چل رہا ہے۔ اس میں بہت ساری کام اس میں الحمدللہ کیے۔ تو جب ہم اندر بالکل کچے علاقوں میں پھر رہے تھے جہاں روڈیں بھی نہیں تھیں، تو اس قدر غربت، آپ سب حضرات جانتے ہیں وہاں کے جو مسائل ہیں، لیکن میں وہاں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مدرسے دیکھتا تھا، اور جانا بھی ہوا میرا اس میں۔ اب وہ بیچارے اپنے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، جو ان کے وسائل ہیں، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کسی کو کلمہ یاد کرا رہے ہیں، کسی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کسی کو تحریر پر کروا رہے ہیں، اپنے وسائل کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہترین تعلیم وہ دے رہے تھے۔ کئی اداروں میں میرا جانے کا موقع ملا، تو دیکھیے یہ تعلیمی ادارے، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کا ذریعہ، اور خاص طور پہ خواتین بھی اجتماع میں موجود ہیں۔ میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خواتین کی بڑی بھاری ذمہ داری لگائی ہے۔ خواتین، عورتیں اتنی بھاری ذمہ داری لگائی، زندگی کے 2 پارٹ ہیں، جیسے گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ گھر جو چلتا ہے نا، وہ میاں بیوی سے چلتا ہے، ماں باپ سے چلتا ہے، مرد عورت سے چلتا ہے۔ ایک ہو اور ایک نہ ہو، گھر نہیں چلتا۔ مرد کی ذمہ داری لگائی کہ آپ گھر کے باہر کے کام آپ کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری لگائی آپ نے گھر کا کام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو گھوٹ کے رکھ دیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری لگائی خواتین کی کہ آپ گھر کو سنبھالو، آپ بچوں کو سنبھالو، بچوں کی تربیت کرو۔ ماں اچھی ہے، نسل اچھی ہے۔ ماں بگڑ گئی، نسل بگڑ گئی۔
باپ تو صبح گیا رات کو آتا ہے، بچوں نے وہ کس نے دیکھنا ہے؟ ماں نے۔ آپ اندازہ، کسی کا میں نے قول پڑھا تھا، اس نے لکھا کہ آپ مجھ کو اچھی مائیں دیں، میں آپ کو ایک بہترین قوم دینے کو تیار۔ اس وقت ہمارے ملک میں، کیا پوری دنیا میں کہیں بھی، اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، کوئی انسان چوریاں کرتا ہے، یا کوئی غلط کام اور ناجائز کام کرتا ہے، آپ یقین مانیے وہ تنہا انسان تنہا ذمہ دار نہیں ہے اپنے اس جرم کا۔ اس کے پیچھے ہاتھ اس کے ماں کا بھی ہے، اس کے ہاتھ پیچھے اس کے باپ کا بھی ہے، اس کے اساتذہ کا بھی ہے، اس کے رشتہ داروں کا بھی ہے۔ ان کی تربیت میں کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے بچہ اس رخ کے اوپر چلا۔ اگر پہلے دن ہم اپنے بچوں کو سنبھالتے، آج یہ چوریاں چکاریوں کے اندر بہت بڑی کمی پیدا ہو چکی ہوتی۔ بچوں کو تو پہلے مرحلے پہ سنبھالا جاتا ہے، بچوں کو تو پہلے مرحلے پہ ماحول دیا جاتا ہے۔ بچے تو ہمارے ہاتھوں میں موم ہے، جیسے موم کو آپ مختلف سانچوں میں ڈھال لو، بچوں کو ڈھال لو۔ اگر وہ چوریاں کرتے ہیں بچے، کوئی جرائم کے مرتکب ہیں، تو اس کا قصوروار تنہا وہ انسان نہیں ہوتا، پورا معاشرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اتنی بھاری ذمہ داری دی، اسی لیے اللہ نے ماں کا درجہ کتنا بلند رکھا۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے، کہ ان کی خدمت کرو گے جنت پاؤ گے۔ اس لیے میں اپنی محترم خواتین کو بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں سنتوں کا احیاء کریں، بچوں کو چھوٹی چھوٹی سنتیں، لمبی چیزیں نہیں، وہ چیزیں جو کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں ہم سکھا دیتے ہیں۔ مثلا گھر میں داخل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بیٹا بسم اللہ پڑھو، یا وہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلایا کہ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، پڑھو۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کوئی انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیاطین کہتے ہیں کہ اس گھر میں اب ہمارا کوئی گزر نہیں ہے، نہ ہمارے رہنے کو کوئی جگہ ملی بچی، اور نہ ہمارے کھانے کو کچھ جگہ ملی۔ جب کھانا نہ ہو اور رہنا نہ ہو تو اس کام کا جگہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ بچے کو کسی بھی ماں باپ نے یہ محسوس کیا کہ بچہ جو ہے جھوٹ بول رہا، اب آپ نے وہاں پر رحم کا مظاہرہ نہیں کرنا، بچوں کے اوپر سختی کرنی ہے ہر طرح سے۔ سختی سے مطلب یہ نہیں کہ مارو پیٹو، نہیں، بلکہ بچوں کے ساتھ تربیت میں پوری محبت کے ساتھ آپ نے اس بچے کی اس جھوٹ کی عادت کو چھڑوانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ کیونکہ آج ہم اگر بچے کو منع کریں گے، کل بچہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج جھوٹے اگر ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بہت بڑے قصوروار ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ اسی طرح فسق و فجور کا ماحول، گناہوں کا ماحول، طرح طرح کی معصیتوں کا ماحول، اس کے اندر ہمیں خود دلچسپی لے کر ہمیں بچوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نسل اچھی تیار ہوگی، اللہ تعالی ہماری نسلوں میں دین پیدا فرمائیں گے، اور وہ اس کا فائدہ جہاں ان بچوں کو ہوگا، وہاں اس کا فائدہ ان ماں باپ کو ہوگا۔ جو ماں باپ جو ہیں ان کی نسل جب دین کا کام کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجات عالی عطا فرمائیں گے۔ وقت بھی بہت اوپر ہو گیا، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ماشاءاللہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میرا جب بھی اس مدرسے میں آنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہر لحاظ سے میں بڑی ترقی پر محسوس کرتا ہوں، اور اس کی محنت، ان حضرات کی محنت اور ان حضرات کی کاوشیں مختلف میدانوں میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا انعام اللہ صاحب کو، ان کے تمام اساتذہ کرام کو، ان کی پوری ٹیم کو جزا اور فلاح عطا فرمائے، دین اور دنیا کی ترقی عطا فرمائے۔ ان کے معلمات کو جو ماشاءاللہ معاشرے کا ایک بڑا بنیادی اور اہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور دین دگنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے طریقے پر، سنت کے طریقے پر ہم سب کو گامزن فرمائے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، اس اداروں کو بھی، تمام اداروں کو اخلاص اور سنت کی توفیق عطا فرمائے۔